الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ جل وعلا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عرب کے راج دلارے فاتح بدر حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سے جن الفاظ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب انہیں اللہ نے اپنا عظمت والا رسول ان میں مبعوث فرما کر انہیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما دی ہے۔ سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا مخلوق پر لازم ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، الہ ہے، واحد حقیقی و یکتا ہے۔ یہ جو میں نے لفظ واحد حقیقی بولا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے تو اس سے مراد وہ واحد نہیں ہوتا جو ہم کاؤنٹ کرتے ہوئے واحد الفابیٹس میں 1 2 3 4 مراد لیتے ہیں، 1 2 3 4 والا واحد نہیں، کیونکہ وہ جو واحد، وہ جو ایک ہوتا ہے نا، اس کا نصف بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ ایسا واحد ہے کہ جو واحد عددی گنتی والا واحد نہیں، بلکہ وہ ایسا واحد حقیقی ہے کہ اس جیسا کوئی ایک ہے ہی نہیں۔ تو اس ایک نے، اس واحد حقیقی نے یہ سارا جہان تخلیق فرمایا، سب چیزوں کو پیدا فرمانے والا وہی ہے۔ تمام انسانوں میں پھر درجات، ان درجوں میں پھر عظیم ہستیاں، پیغمبر، انبیاء، پھر ان میں رسل، ان رسولوں میں بھی پھر درجے، پھر ان میں اولو العزم انبیاء علیہم السلام پنجتن کی نسبت سے 5، ان میں بھی سب سے بڑا درجہ افضل اور اعلیٰ ہمارے پیغمبر کا ہے۔ تو پھر اندازہ کریں کہ وہ جو نعمتیں دینے والا، کہ جس نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، بادل کی برسات، سمندر کی لہریں، خلقت آدم، محبت و عظمت دانیال، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکمت عطا کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت بازو میں شدت عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عظمت عطا فرمائی، وہ سب عظمتیں اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن جب باری آتی ہے اس کے محبوب کی، جب باری آتی ہے کونین کے والی کی، جب باری آتی ہے آمینہ کے لال، بانی اسلام، تاجدار مدینہ، صاحب ثروت، جانے جانا، حبیب خدا، خالق کے محبوب، دو جہانوں کے سردار، ذالک الکتاب والے، راہ ہدایت دکھانے والے، سردار عرب، شہنشاہوں کے شہنشاہ، صادق و امی، ضعیفوں کے ملجا و ماوا، طٰہٰ کی شانوں والے، ظلمت کو مٹانے والے، فوقیت کی شان والے، قرآن والے، لو لاکھ کے سیرے والے، محمد عربی نور الہی، ہادی برحق، یتیموں کے سہارے، دی پروفٹ آف مین کائنڈ، the peace of our heart and mind, the most generous and kind,
جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی تو اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے ایسا عظمت والا رسول تمہیں عطا کر دیا۔ یعنی اللہ زمین و آسمان کو بناتا ہے، بنانے والا ہے، لیکن زمین و آسمان سے اپنا تعارف نہیں کرواتا۔ سمندر کی لہروں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا خالق وہی ہے، لیکن سمندر کی لہروں سے اپنا تعارف نہیں کرواتا۔ یہ نہیں فرماتا جس نے میری قدرت کا نظارہ کرنا ہے تو وہ سمندر کی لہروں کو دیکھو، بادل کی برسات، ہواؤں کے سناٹے، خلعت آدم، محبت و عظمت دانیال اور جرت تبلیغ نوح علیہ السلام، یہ ساری اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، اللہ کی دی ہوئی خوبیاں، اللہ نے یہ نعمتیں دنیا میں بھیجی، لیکن جب اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، مخلوق کو اپنا پہچان کروانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے، الذی ارسل، جس نے بھیجا رسولہ بالہدی، ہدایت والا محبوب عطا کر دیا۔ تو محمد مصطفیٰ نہ صرف اللہ کا احسان ہے، نعمت عظمی ہے، چونکہ ہم پچھلے جمعۃ المبارک میں اس آیت کریمہ پر کم و بیش 35 منٹ گفتگو کر چکے ہیں کہ حضور اللہ کا کیسا احسان ہے، کیسی نعمت عظمی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو جو شے دے کر احسان کرے، جب وہ شے واپس لے لے تو اب احسان جتلانا ختم ہو جاتا ہے۔ تو رب رحمان نے جو ہمیں محبوب رحمان عطا کیا، جو نبیوں کا سلطان عطا کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، وہ رسول آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہیں، ہمارے سینوں میں موجود ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، وہ آج بھی ہم میں موجود ہیں۔ تو اس نعمت عظمی جسے اللہ اپنے تعارف کا ذریعہ بناتا ہے، ہر چند کے جتنے انبیاء آئے سب یہی پیغام دیتے رہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، سجدے کے لائق ذات ایک ہے، پر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شان پر قربان جاؤں، خلاق ازل جب اس ہستی سے، جب کائنات کی اس نعمت عظمی سے، جب اپنے محبوب سے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ تعالی اسپیشل ارینجمنٹس فرماتا ہے، بہترین انتظامات کا انتخاب فرماتے ہوئے الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ خلاق ازل فرماتا ہے اے محبوب، سارے انبیاء اور رسول یہی پیغام دیتے رہے، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے، لیکن محبوب اب تمہاری باری، اعلان توحید بھی جدا گانا ہوگا کیونکہ رسول ہی سب رسولوں سے اولا والا ہے۔ فرمایا محبوب کل فرما دیجئے هو اللہ احد، آئے ہائے، سارے انبیاء آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کو معبود و مسجود مانو، ہم بھی اسی کے ماننے والے، اسی کے بھیجے ہوئے پیغامبر اور میسنجر ہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آتی ہے تو اعلان تبدیل ہو جاتا ہے، خلاق ازل اعلان کرواتا ہے محبوب رحمان اب آپ اپنی زبان اقدس سے زمانے والوں کو بتا دیجئے، کل محبوب فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ جو اعلان محبوب کی زبان سے کروایا جا رہا ہے، یہ اعلان رب رحمان پہلے خود بھی فرما چکا، نہ صرف فرما چکا ہے بلکہ یہ اقرار بھی کروا چکا ہے کہ تمہارا خدا میں ہوں کہ نہیں۔ آپ کو تھوڑا ذہنی سطح کے اعتبار سے بہت پیچھے دور جانا پڑے گا، بہت دور چلے جائیں، چلے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے تھوڑا بہت ڈھنگ آتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس نقطہ سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا، اس راز سے پردہ اٹھایا، کہا یار سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح نا کہ خلاق ازل نے محمد مصطفیٰ سے یہ اعلان جو کروایا، کل محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، حالانکہ یہ بات تو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے مان چکے ہیں کہ اللہ ایک۔ اب وہ سمجھاتے ہیں، کہتے کیا تمہیں وہ وعدہ کیا ہوا یاد نہیں ہے کہ جب رب نے ساری کائنات کی مخلوقات سے، ہر ذی روح سے پوچھا تھا الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تھا نا، اونچی تو بولے نا ذرا۔ کچھ گونگے تھے جو وہاں بھی چپ تھے، کچھ ایسے تھے جو کہہ تو رہے تھے لیکن دل سے مان نہیں رہے تھے، اور کچھ خوش نصیب وہ تھے جو زبانی کہہ رہے تھے، دل پہ بھی ان کے وہی لکھا ہوا تھا، ان کے دلوں پر بھی وہی نقش تھا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ تو یہ گونگوں کی دنیا نہیں ہے، ذرا بولا کیجئے، اس سے ذرا وہ سنانے والے کو بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی محنت کر کے آتا ہے۔ تو سمجھیے گا، شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح کے اندر روحوں کی دنیا میں ساری کائنات والوں کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ نے استفسار فرمایا، پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سبھی کہہ رہے تھے قالوا بلا، ہاں اللہ کے ازل تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا مسجود ہے۔ تو کہا جب وہاں مان لیا تھا کہ هو اللہ احد، جب وہاں مان لیا تھا کہ هو اللہ احد، تو پھر یہاں محبوب کی زبان سے دوبارہ کیوں منوایا؟ اے خدا اپنے محبوب کی رسالت کی ضرورت بتانا چاہتا، اپنے محبوب کے وجود مسعود کی اہمیت یاد دلانا چاہتا ہے۔ کہا جس نے عالم ارواح میں رب کریم کے پوچھنے پر قالوا بلا کہا بھی تھا نا، تو اس کا یہ کہنا تب تک سچا نہیں مانا جائے گا جب تک میرے محبوب کی زبان سے سن کر نہ مان لے، جب تک وہ یہ نہ مان لے کہ محبوب کی زبان سے سننا گویا کہ خدا ہی بول رہا۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، جب تک وہ یہ نہ مان لے کہ محبوب خود سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب خود سے نہیں بولتا، جب رب چاہتا ہے محبوب کی زبان سے جو چاہے اعلان فرما دیتا۔ کہا روحوں نے عالم ارواح میں اللہ کے پوچھنے پر اقرار کیا، پر ہر ایک کا نہیں مانا جائے گا، اسی کا مانا جائے گا جس نے جو وہاں اقرار کیا تھا اس کا اظہار اگر مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کے سردار کے سامنے آ کر کرے گا، اگر یہاں آ کر اس کا اقرار کرتا ہے تو اس وقت والا اقرار سچا مانا جائے گا، کیونکہ حضرت ابن عباس نے کہا، امام فخر الدین رازی نے اس روایت کو لیا اور بڑی پیاری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب رب نے یہ استفسار فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو وہاں کچھ ایسے تھے جنہوں نے زبانی تو کہہ دیا تھا لیکن دل میں نہیں مان رہے تھے۔ تو اب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کیونکہ دل سے ماننے کے لیے دل والا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی وجود مسعود والا چاہیے، کوئی ایسا چاہیے کہ جسے بندہ دیکھے تو اسے خدا کی یاد آ جائے، جسے دیکھے تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے سچ کہا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کے تحت، کہ مصطفیٰ وہی ہیں کہ جسے بھیج کر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، اور کائنات میں جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ہر ایک نے خدا کا تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا، پر رب کعبہ کی قسم آج تک کوئی ایسا پیغمبر اور رسول دھرتی تک نہیں آیا تھا کہ جس نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اعلان فرمایا ہو، من رآنی فقد رأى الحق۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے سب مقام شنید میں تھے۔ یہ پرشین لینگویج کا جملہ ہے، میں آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ مقام شنید، سننے کی مقام پر تھے کہ جبریل امین آتے وہی پہنچاتے، پیغمبر سن کر عوام کو اعلان فرماتے الہکم الہ واحد۔ جب پوچھا جاتا جناب ابراہیم جس خدا کے آپ ماننے والے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ تو جناب ابراہیم کہتے دیکھا تو نہیں ہے، ہائے ہائے دیکھا تو نہیں ہے، میں اللہ کا میسنجر ہوں، پر جو خبر دے رہا ہوں خبر سچی ہے۔ تو ایمان اور یقین جو تھا انبیاء اور رسل کا
وہ معراج کی عروج پر تھا، لیکن ابھی کوئی ایسا بھی تو چاہیے۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، یہی اعلان فرماتے ہیں، سارے انبیاء و رسول آئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد و یحییٰ و زکریا، حضرت ایوب و یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، سبھی آتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں۔ جب انہیں پوچھا جاتا ہے دیکھا ہے؟ اب کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے، پر نہ گھبرائیے، اللہ نے اس امت کے امتیوں کے لیے بھی اعلان فرما دیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ فرمایا میدان محشر میں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جو رب پر سچا ایمان رکھتے والے ہوں گے نا، ان کے چہرے چمکدار ہو جائیں گے، وہ اپنے رب کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار نہ کسی پیغمبر کو حاصل ہوا، نہ کسی رسول کو سوائے محمد مصطفیٰ کے، نہ کسی ولی کو، نہ کسی صالح کو۔ ہاں خواب میں دیدار ہوتا ہے، بڑے بڑوں کو ہوا، لیکن اب ایسا بھی تو چاہیے تھا کہ جو رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آتا اور اعلان فرماتا وہ اللہ احد۔ اب محبوب کریم کی تخلیق ہوتی ہے، اب ان کی بعثت ہوتی ہے۔ پیدائش تو ان کی ہم پچھلے جمعہ میں بیان کر چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھا جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی پروسیس میں تھے، لیکن قربان جائیں اب وہی آمینہ کے لال جب اس دھرتی پر قدم ٹکاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ جاتی۔ شاعر نے اپنے جذبات، تخیلات، احساسات کو مصر دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کتنے پیارے پیرائے میں بند کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے سے ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، ارے وہ آئے جن کے آنے سے چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ پیار سے کہیے نا، اپنے نبی کے نام کے عظمت کا نعرہ لگا رہے ہیں نا یار، میرے باپ کا نعرہ تھوڑی ہے، نعرہ تو آمینہ کے لال کا لگ رہا ہے نا۔ تو امتی اپنے مصطفیٰ کا ذکر سن کر وجد میں آ جائے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا کیا حاجت پیش آ گئی ہے؟ صبح کرتے ہو، شام کرتے ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش درود و سلام کرتے ہو، یہ میلاد کا مہینہ آتا ہے تو انتہا ہو جاتی۔ گلی گلی، محلہ محلہ، کوچا کوچا، نگر نگر، ہر ایک سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ میں نے کہا ہم زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نعمت جتنی عظیم تھی اس کی قدر کے لیے امت مسلمہ کو اظہار بھی اتنا عظیم ہی کرنا پڑے گا، اعلان بھی اتنا عظیم کرنا پڑے گا، اسی انداز سے اس عظیم نعمت کی قدر بھی کرنی ہوگی کہ جب بچے کی زبان پر یہ جملہ آ جائے گا کہ ہمارا کوئی آقا ہے، ہمارا کوئی آقا ہے، جیسے ہمارا معبود و مسجود و الہ اللہ جل و علا ہے، ویسے ہمارا آقا و مولا محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ جب بچوں کو بچے کی زبان پر یہ نعرہ ترانا جاری ہو جائے گا ہمارا آقا ہے، تو وہ پھر پوچھیں گے بتائیے نا کیسا ہے، بتائیے تو صحیح ہمارے آقا کیسے ہیں۔ یہ ہماری ہیرمان نصیبی کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب ہم مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھ پا رہے، تو اب ایسے میں اگر ہم اپنی امت کو، اپنے محبوب کی امت کو اپنے نبی کا ایسا تعارف کروا دیں، ایسی پہچان کروا دیں، ایسا انٹروڈکشن کروا دیں کہ یہ کٹ مر کر بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اپنے نبی سے پیار کرنے والے بن جائیں، تو یہی میلاد ہے۔ تو کم از کم ایک میلاد ایسا بھی تو مناؤ کہ جس میں اپنے محبوب کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں کہتا، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ اپنے محبوب سے محبت ہی اتنی چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے زمانے والوں، اگرچہ تمہارے ماں باپ، اولاد، عشیرہ، خاندان، بیٹے بیٹیاں سب کچھ بھی تمہارے سامنے ہونا، تو جب تک تمہاری محبت اپنی اولاد خاندان سے زیادہ میرے محبوب سے نہیں ہو جاتی، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو جاتا۔
تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، یہ آج کیمرہ مین کے فرائض بھی مجھے سر انجام دینے پڑ رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جب کیمرہ وہاں لگا ہوتا ہے نا تو اوپر سے شیڈ پڑتا ہے تو صحیح تصویر نہیں آتی. یہ جس طرح آپ سن رہے ہیں، کچھ محبین ہیں جو یہاں نہیں آ سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مصطفیٰ کا ایسا تعارف سنیں کہ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ. اور مصطفیٰ جان رحمت خود اپنے صحابہ کو بھی اپنا تعارف اپنی زبانی آپ کرواتے تھے. سوچئے وہ کیسا سما ہوگا کہ جب خطیب کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت. بیان فرمانے والا کون ہے؟ خود مصطفیٰ ہے. زبان مصطفیٰ ہے اور اعلان کیا ہے؟ شان مصطفیٰ ہے. زبان مصطفیٰ ہے اور شان مصطفیٰ ہے. آج غلامان مصطفیٰ کی زبان سے شان مصطفیٰ سن کر آپ وجد میں آ جاتے ہیں تو سوچئے پھر صحابہ کے وجد کا عالم کیا ہوگا کہ جب وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کہ جنہوں نے رب کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آ کر اعلان کیا هو اللہ احد. اب صحابہ نے بھی یہ پوچھا ہوگا، مولا یہ اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، ہم تو میدان معاشر میں یہ جنت میں جا کر تیرا دیدار کریں گے، اب ذرا اپنے جلووں کا مظہر جو ہمیں دیا ہے ذرا اسی سے ہی اپنے جلوے دکھا. تو میرے ایک استاد گرامی ہیں جن کا نام ہے پروفیسر محمد احمد برکاتی، وہ 92 چینل پر صبح نور پروگرام میں ایز اے چیف گیسٹ تشریف لاتے ہیں. ان کی یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لمعات مصطفیٰ، جس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے خدائی جلوے. یہ نہ کہیے گا کہ حضور خدا ہے، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں اللہ کی، خالق کا بندہ، خلق کا آقا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں اور مخلوق کے آقا ہیں، اور بندوں میں فقط بندے نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ خاص ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے حضور کے خدائی جلوے مانا کیا کہ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس پر اپنے انوار و تجلیات کو ظاہر کرتا ہے. تو اللہ کی انوار و تجلیات جس محبوب کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں وہ اللہ کے جلووں کا مظہر بن جاتا ہے، اسے ہی مظہر نور الہی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے ہاں جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے جلووں کا مظہر ہوتے ہیں. لیکن وہ مصطفیٰ جس نے جاگتی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا ہو، سوچئے ان سے کیسے خدائی جلووں کا. تو اب جو خدائی جلووں کا اظہار ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ہیں. رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ حضور اٹھا کر مٹھی کھول کے بند کر کے پھر کھول دیتے ہیں. رب فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہیں مصطفیٰ ہی خدا کی مخلوق، لیکن ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہونے والی طاقت خدائی ہے. ان کی زبان سے نکلنے والا نطق اور بیان وہ رب عز و جل کا اعلان ہے، اور ان کی آنکھ کا اشارہ گویا اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے. ان کا چلنا، ان کا پکارنا، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب کچھ مصطفیٰ کا ہے، لیکن اس میں جو رنگ بھرے ہوئے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہیں. تو انہی طاقتوں کا اظہار اللہ کے ازل نے اپنے محبوب سے جب کروایا ہے، بے شمار مقامات پر یہ آیات کریمہ موجود ہے کہ بات خدا کی ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ملا کر کی ہے. جیسا کہ یہ دائیں طرف دیکھیے ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ محبوب کا اللہ کے ہاں کیا جو ہے مقام ہے. فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ فرماتا ہے انہیں کیا برا لگ گیا ہے. یہی ہے نا کہ اللہ نے ایمان والوں کو، اللہ نے اور اس کے رسول نے ایمان والوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے. اب ہم سے کوئی پوچھے حضرت جی کیسے ہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. وہ کہتے بھی اللہ کا تو فضل ہے، یہ رسول کا فضل. میں نے کہا لکھا ہوا تو ہے قرآن میں. اللہ کہتا ہے تمہیں کیا برا لگتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کا فضل ایک ہی ہو. نہیں سمجھے جو نہیں سمجھے میں ابھی قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. تمہیں اس بات سے کیا برا جب اللہ اپنے فضل کو رسول کا فضل کہے، جب اللہ
محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دے، جب اللہ اپنے محبوب کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا فرما دے، جب اللہ اپنے محبوب کے دیکھنے کو اپنا دیکھنا کہہ دے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا رحیم خود رحیم ہو کر کہہ دے کہ میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے لرؤوف الرحیم، جو رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہاں ایک اور کتاب میرے پاس موجود ہے، آج میں چند کتابوں کا انٹروڈکشن کروا کر آپ کے دل میں آج ایک ایسے میلاد کی محبت بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میلاد آپ نے فقط نعتوں اور فقط جو ہے وہ نعروں کی زبان تک ہی نہیں رکھنا، اس میلاد کو عملی طور پر اپنی زندگی میں داخل کیجئے، وہ یوں کہ یہ جو مصطفیٰ کے جلوے ہیں ذرا ان کا نظارہ لینے کے لیے خود بھی پڑھا کیجئے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس ناول کا نام ہے آقا، کرنل عبدال بیلا ریٹائرڈ ہیں، 30 ناول انہوں نے اس سے پہلے لکھے ہیں، اسے انہوں نے غار ہرا میں بیٹھ کر اکثر حصہ لکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس قلم سے یہ لکھا ہے وہ قلم کوئی عام نہیں ہے، وہ قلم میں نے سلطان العارفین سے لیا ہے، وہ قلم میں نے بلے شاہ سے لیا ہے، وہ قلم میں نے داتا علی اجویری سے لیا ہے، وہ قلم میں نے فرید الدین سے، یعنی ان کے بارگاہ میں جا کر رو رو کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگ مانگ کر قلم لیا ہے، پھر اس قلم سے حضور کی شان رحیمی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ کا ایک کمانڈر ملا، مجھے کہنے لگا کہ مسلمان قوم تو بڑی متشدد نظر آتی ہے، یہ تو بڑے سخت قوم ہوتے ہیں، بڑے سخت قسم کے افکار و خیالات، آئیڈیالوجی اور نظریات رکھنے والے ہیں، کہ میں نے اس کے سامنے ایک جملہ بولا جس پر وہ سر جھکانے پر مجبور ہو گیا، میں نے اسے کہا مسلمان جب بھی تمہیں بلاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نام کا کلمہ پڑھو، کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا ہم اگر سخت ہیں تو جس محمد مصطفیٰ کا کلمے کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو رحیم ہے نا، کہا تم ہماری طرف نہ دیکھو، ہمارا کریکٹر نہ دیکھو، ہمارا کردار نہ دیکھو، ہمارے حالات و واقعات نہ دیکھو، ہمارے صبح و شام نہ دیکھو، ہمارا کھانا پینا نہ دیکھو، ہمارا سوشل ورک نہ دیکھو، ہماری معاشی و معاشرتی اور آئلی زندگی نہ دیکھو، تم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھ لو تو تمہیں اپنی زبانی یہ اعلان کرنا پڑے گا سب سے اولا و اعلیٰ۔ تو اب وہ امریکن آرمی کا کمانڈر کہنے لگا بات تو یہ سمجھنے والی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو WH مسٹر مائیکل ہارٹ جس نے ایک کتاب لکھی اور دنیا کی 100 عظیم ترین پرسنالٹیز کو دی 100 موسٹ انفلوئنشل رینکنگ پرسنالٹیز ان دا ورلڈ کے سٹینڈرڈ پر اس نے جب رکھا تو کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والا مسٹر مائیکل ہارٹ جو کلمہ جناب عیسیٰ روح اللہ کو پڑھتا ہے لیکن جب حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جیسا مہربان محمد مصطفیٰ آمینہ کا لال ہے کائنات میں ایسا اور کوئی مخلوق میں مہربان نظر ہی نہیں آتا، وہ کرسچن ہو کر ٹاپ آف دی لسٹ مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نام رکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد ابھی بعد میں نعرہ لگا، لکھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کی نعمت عظما محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے پیغمبر کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا میری اپنی کرسچینٹی کو، مسیحی برادری کو اچنبے میں ڈال سکتا ہے، حیران کر سکتا ہے، کہا لیکن یاد رکھنا جو بندہ کریٹیکل مائنڈ والا ہوتا ہے، نقاد ہوتا ہے، ریسرچ اسکالر ہوتا ہے، جب وہ کوئی تحقیق کرتا ہے تو اس کی تحقیق انیق سے جو بات سامنے آتی ہے یہ اس کے قلم کی جفاکاری ہوتی ہے، اگر وہ اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس تحقیق میں ڈنڈی مار جائے، کہا جب میں نے دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیات کی معاشی، معاشرتی، آئلی، گھریلو زندگی، میدان جہاد والی زندگی، اپنے کمپینینز کے ساتھ محبت والی زندگی، اپنی امت کے ساتھ پیار والی زندگی، اپنے رب کے ساتھ تعلق والی زندگی، دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات کو پڑھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس عظیم ترین معراج پر محمد بن عبداللہ کھڑے ہیں وہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ایک میرے پاس اور کتاب موجود ہے، سبحان اللہ تو کہیے نا، اس کا نام ہے سنہری بخاری شریف۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بخاری لکھ دی گئی ہے، بخاری شریف
तिरमिजी शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी, इब्न माजा, नसाई और अबू दाऊद शरीफ, ये जो 6 अहादीस की किताबें हैं सियासता की, उन किताबों में से हमारे एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इस्माइल बदायूनी, कराची के रहने वाले हैं, उन्होंने उन किताबों 6 हदीस की किताबों में से एक एक हदीस लेकर उस पर एक एक वाकया और फिर उससे नतीजा अखज़ किया है। और उनका मकसद ये था कि हम एक मीलाद ऐसा भी मनाएं कि अपने बच्चों को हदीस की इन 6 किताबों में मौजूद बच्चों की तरबियत के जो वाकयात हैं वो सुनवाएं, ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक एक उम्मती बच्चा सो जाए या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले या सल्ले अला के। अब मैं नमूने के तौर पर यहां से सिर्फ एक वाकया आपको बयान करने लगा हूं। हदीस क्या है? हदीस वो मशहूर है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, हुजूर ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही, हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप और औलाद से भी ज्यादा मुझे महबूब न समझ ले। इसी के ज़िमन में वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल मुबारक बयान करते हैं, लिखते हैं, कहते हैं नबी करीम की बारगाह में हजरत उमर आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं हजूर से मोहब्बत रखता हूँ। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए उमर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत के अलावा किसी और की भी मोहब्बत है? वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं अपने माल और औलाद से भी मोहब्बत रखता हूँ और आप नबी करीम से भी मोहब्बत रखता हूँ। आकाए दो जहां ने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ उमर फारूक आजम के सीने पर फेर कर फरमाया अब बताओ किस किस की मोहब्बत है? उमर फारूक आजम कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरी माल मेरी औलाद और घर बार सबकी मोहब्बत निकल गई, अब सिर्फ मेरी जान की मोहब्बत है या नबियों के सुल्तान की मोहब्बत रह गई है? आकाए दो जहां ने अपना दस्ते शफ़क़त फिर उमर फारूक आजम के सीने पर फेर कर फरमाया ए उमर बताओ अब किसकी मोहब्बत है? अब उमर बरजस्ता पुकार उठते हैं या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह अब तो उमर के दिल में अपनी जान का भी कोई ख्याल नहीं है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिरी बात अच्छा वक्त कम है, वक्त कम है, मैं बस एक बात और करके इजाजत चाहूंगा, वक्त बहुत कम होता है। जुम्मतुल मुबारक में इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को जुम्मतुल मुबारक के दिन सुबह नमाज फजर से लेकर 8 बजे तक यहीं पर मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होगी, 4थी सालाना। आप कोशिश फरमा के उसमें भी आइएगा, बकिया बातें इंशाअल्लाह वहां होगी। इसी में ये एक बात और लिखी है, ये आपको मैं जो समझाना चाहता हूं, ये 6 किताबें हैं जिनका बहुत बड़ा जो है वो साइज है, लेकिन देखिए मोहब्बत रसूल में उनका जज्बा कि उन्होंने 6 किताबों की कीमत, ये 2 जिस तरह की ये हैं, तीसरी ये पड़ी है, 3 मेरे घर में हैं, इन 6 किताबों की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। ये मुझसे नहीं खरीदनी, ऑनलाइन मिलेगी, आपके घर में ही आ जाएंगी। कराची का अकाउंट नंबर जो है वो आप नेट से सर्च कर लीजिए, मकतबतुल हम्माद, वहां पे आप जो है ना लिख के भेजिए। रोजाना की एक कहानी इस मीलाद में, एक हदीस और एक कहानी अपने बच्चों को सुनाइए। इंशाअल्लाह अगले मीलाद तक आपके बच्चे नमाजी भी बन जाएंगे, माँ बाप के फर्मा बरदार भी बन जाएंगे, उम्मत मुस्लिमा के मुजाहिद और गाजी भी बन जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार और अल्लाह जल्ला वाला के ताबेदार भी बन जाएंगे। सिर्फ एक बात यहीं पर लिखा है, कहते हैं सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 16 साल थी, उन्हें किसी ने यह खबर पहुंचा दी, चलती चलती उन तक यह खबर पहुंच गई कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कैद कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 साल का बच्चा है। जब उसे यह खबर पहुंचती है, सैयदना जुबैर ये सुनकर तड़प उठे, फौरन एक तलवार अपने हाथ में ली और दरबार मुस्तफा की तरफ चल दिए। करना ऐसा हुआ कि नंगी तलवार चमक रही है, गैरत ईमानी से नूरे ईमान भी चमक रहा है और सामने मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। वो दुआ वाला
والا چہرے کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں اے زبیر یہ ننگی تلوار کیوں لے کر آ گئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو بس اتنا پتا چلا تھا کہ کافروں نے آج ستم برائے ستم کی انتہا کر دی ہے، آج آپ کو گرفتار معاذ اللہ کر لیا گیا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری عمر بھی بڑی تھوڑی ہے، قد بھی بڑا تھوڑا ہے، میری تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں بڑے بڑے سورموں سے مقابلہ کر سکوں، لیکن میں آپ کی محبت میں میں صبر نہیں کر سکا تو تڑپ کر میدان میں آ گیا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے غلام کا یہ جواب سنا تو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اللہ زبیر اور اس کی تلوار میں برکت عطا فرما، اے اللہ زبیر کی محبت اور اس کی تلوار میں برکت عطا فرما۔ تاریخ کے ابواب میں عشق و محبت رسول کے ایسے ان گنت واقعات جگمگا رہے ہیں کہ جب زید کو اور حضرت زبیر کو اور کفار مکہ نے دیگر کے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دی اور پوچھا کہ اگر تمہاری جگہ پر محمد مصطفیٰ ہوتے اور تمہاری جان بچ جاتی تو کیا تم گوارا کر لیتے؟ تو اس وقت ان کا یہ جملہ تھا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تم ہمیں قید کر کے ہماری جگہ پر اگر ہمارے حضور ہوتے اور پوچھتے ہو انہیں تکلیفیں پہنچائی جاتی اور تم اپنے گھروں میں ہوتے تو کیسا محسوس کرتے؟ کہتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں آج جس جگہ پر موجود ہیں اے کاش ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی نہ چبھے۔ تو یہ محبت رسول کے وہ داستانے ہیں کہ یہ مناظر اقوام عالم کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتے، یہ صرف امت مسلمہ کا خاصہ ہے۔ کیوں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اے میرے نبی پاک کے غلاموں ایک میلاد ایسا بھی مناؤ کہ جس میں اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤ، انہیں نماز سے محبت کا درس دو، انہیں قرآن کی تعلیم دو، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پیار سکھاؤ، حضور کے آل بیت کا ادب سکھاؤ، امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بیدار کرو۔ تو اس کے لیے جو لٹریچر بھی آپ کو مہیا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ کو یہی پڑھیں، جو بھی مہیا ہوتا ہے پر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ دل میں روشن کر دے۔ تو میلاد میں جھنڈے اور جھنڈیاں لگانا بھی ثواب کا کام ہے، لائٹنگ کرنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن یاد رکھیے گا دل کو نور ایمان سے منور کرنا اس سے بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو یہ بھی آپ پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی جیسے جسمانی فزیکل تربیت کا لحاظ رکھتے ہو ان کی روحانی تربیت کا بھی سامان کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفاداری اور اپنی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔